جب نواز شریف کو حکمرانی میں آئے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ بدعنوانی کے ایک سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ یہ مسئلہ تھا کوآپریٹو سوسائٹیوں کا۔ کوآپریٹو سوسائٹیاں ایک سرکاری بینک جیسا پروگرام تھا جس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا۔ شروع میں یہ اتنا مشہور ہوا کہ لاکھوں افراد نے پیسے جمع کروائے، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی تھے جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی اس امید میں جمع کروا دی کہ کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ سرمایہ کاری کرنے والوں میں زیادہ تر مڈل کلاس تھی جو اس پروگرام کی سرکاری نگرانی میں ہونے کی وجہ سے بے پرواہ تھے۔ ان افراد نے کچھ وقت تک تو منافع حاصل کیا، لیکن پھر اچانک یہ سوسائٹیاں مختلف مشکلات کے شکار ہو کر بند ہونے لگی۔ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے غرق ہو گئے۔ سرمایہ کاروں میں زیادہ تر پنجاب اور کشمیر سے تھے اور یہی نواز شریف کا مضبوط ووٹ بینک بھی تھا۔ لیکن ان سوسائٹیوں کے بند ہونے سے لاکھوں لوگوں کا نواز شریف حکومت سے یقین اٹھ گیا۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا جن پروگراموں میں سرمایہ کاری کی گئی تھی ان میں شریف خاندان کے اتفاق فاؤنڈریز بھی شامل تھی۔ اس انکشاف پر وزیر اعظم کے ساکھ کو شدید دھچکا لگا، لیکن مسئلہ صرف ساکھ تک محدود نہیں تھا، یہ رقم واپس بھی کرنا تھی۔ نواز شریف نے معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ نے کمیشن تشکیل دے دیا۔ کمیشن کی رپورٹ آئی تو اتفاق فاؤنڈریز کو تمام متاثرین کے اربوں روپے واپس کرنا پڑے۔ متاثرین کے واجبات تو ادا ہو گئے لیکن حکومت کی ساکھ واپس نہ آ سکی۔ لگتا تھا کہ وزیر اعظم عوامی مقبولیت کھو رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنما نے اس موقع کو موقع جانا، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا اور نواز شریف کو گھر بھجوانے کی پلاننگ شروع کر دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسی صدر سے ہاتھ ملانا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو اس کی وضاحتیں کئی سال تک دیتی رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو جنہیں دنیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل خیال کرتی تھی، ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ 2 باتوں کی وجہ سے حکومت سے بہت ناراض تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نگران حکومت کے دور سے پیپلز پارٹی پر قائم مقدمات ابھی تک قائم تھے۔ آصف علی زرداری لگاتار جیلیں اور پیشیاں بھگت رہے تھے اور بے نظیر بھٹو بھی ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری وجہ سندھ میں موجود ان کے مخالف وزیر اعلیٰ جام صادق تھے جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف سخت اقدامات کر رہے تھے۔ یوں وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ ان دونوں مسائل سے چھٹکارے کے لیے بے نظیر بھٹو کو صدر غلام اسحاق خان کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا۔ ویسے بھی 1990 میں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں صدر سے تعاون کیا تھا اور اب حساب برابر کرنے کا بہترین وقت تھا۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان سے خفیہ معاہدہ کیا اور نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف نے استعفے دینے سے انکار کیا تو بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہیں یقین تھا یا دلایا گیا تھا کہ اگر وہ 3-4 لاکھ مظاہرین اسلام آباد میں جمع کر لیں تو صدر مملکت کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا منطقی جواز آ جائے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم بھی جانتے تھے کہ 10-12 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے بھی حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بے نظیر کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ نے استعفے کے مطالبے سے کم تر کوئی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار نواز شریف نے رفقا سے مشورے کے بعد لانگ مارچ کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس میں ایک دشواری تھی اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بھی شہرت یافتہ عوامی پارٹی تھی جس کے کارکن لاٹھیاں، گولیاں اور کوڑے جھیل چکے تھے، اس لیے انہیں روکنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ایسے میں 3 افراد نے لانگ مارچ روکنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایک تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر بھائی، دوسرے تھے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین اور تیسرے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی چودھری نثار علی خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دھمکی دی کہ اگر کسی نے اسلام آباد پر حملے کا ارادہ کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ بے نظیر بھٹو ایک شہرت یافتہ عوامی رہنما تھی، وہ ایسی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، لیکن چودھری شجاعت اور چودھری نثار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن شروع کروا دیا۔ پارٹی دفاتر پر چھاپے پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کارکن جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ شدید کریک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جہانگیر بدر سمیت پارٹی کے کئی رہنما روپوش ہو گئے تاکہ چھپ چھپا کر اسلام آباد پہنچ سکیں۔ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود نومبر 1992 کے دوسرے ہفتے میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو گیا۔
पुलिस ने नुसरत भुट्टो के काफिले पर फायरिंग भी की, लेकिन कारकुन नहीं रुके। पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग रावलपिंडी, जो कि एक अवामी जगह थी, वहाँ भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कारकुन लियाकत बाग के करीब पहुँच गए थे। नाकों, खारदार तारों और छापों से बचती बचाती बेनजीर भुट्टो भी किसी न किसी तरह लियाकत बाग तक पहुँच ही गयी, लेकिन बाग के करीब शदीद लाठी चार्ज शुरू हो गया, जिसका निशाना बेनजीर भुट्टो भी बनी। लाठी चार्ज के दौरान इनकी ऐनक टूट गई और वो गिरफ्तार भी हो गई। इस वक्त तक नुसरत भुट्टो, गुलाम मुस्तफा खर, एतजाज अहसन और जहांगीर बदर समेत सैकड़ों मुजाहिरीन भी गिरफ्तार हो चुके थे। बेनजीर भुट्टो को जबरदस्ती एक तैयारे में बिठाकर कराची मुंतकिल करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। मुजाहमत के बावजूद पुलिस इन्हें कराची मुंतकिल करने में कामयाब हो गई। क़यादत की गिरफ्तारियों के साथ ही लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई और दिन ढले एहतजाज खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर करने में नाकाम हो चुका था, लेकिन ये नाकामी भी बेनजीर भुट्टो के हौसले पस्त न कर सकी। इन्होंने नवंबर में ही ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन ये ट्रेन मार्च भी वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर न कर सका। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इधर ट्रेन मार्च खत्म हुआ, उधर सदर गुलाम इसाक खान की सदारती मुद्दत भी खत्म होने के करीब आ गई। सदर इसाक को इल्म था कि नवाज शरीफ इन्हें अगली मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार कभी नहीं बनाएंगे, इसलिए इन्होंने बेनजीर से खुफिया बातचीत जारी रखी। बातचीत में तय पाया कि सदर गुलाम इसाक खान अपनी सदारती मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तोड़ देंगे और एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें दी जाएंगी, जबकि बदले में पीपल्स पार्टी गुलाम इसाक खान को सदर बरकरार रखेगी। इस साजिश में आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजोआ शामिल नहीं थे। जनरल जंजोआ एक प्रोफेशनल सोल्जर थे जो सियासी अमूर में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन 9 जनवरी 1993 के सुबह आर्मी चीफ जॉगिंग कर रहे थे। इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा की नींद सो गए। इनकी मौत को कत्ल का रंग देने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जनरल आसिफ नवाज जंजोआ और नवाज शरीफ के ताल्लुकात से मुताल्लिक कई बातें पहले से मशहूर थी। आर्मी चीफ के भाई शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ को खुश करने के लिए BMW का तोहफा भी पेश किया था, लेकिन जनरल आसिफ नवाज ने यह तोहफा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया था। बज़ाहिर इनकी मौत दिल के दौरे से हुई थी, तदफीन भी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साबिक आर्मी चीफ की कब्र कुशाई करना पड़ी। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने लाश के नमूनों की तफ्तीश की तो क्या सामने आया, और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब एक वजीर आजम ने अपने ही सदर के खिलाफ कौन से खिताब किया। ये क्या मामला था और इसका क्या नतीजा निकला, ये सब अगली किस्त में दिखाएंगे।